اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی توفیق سے، اللہ پاک کی مہربانی سے ہمارا یہ یوٹیوب چینل اپنے 12 مہینے مکمل کر چکا ہے، اور ان 12 مہینوں میں ہم نے بہت سے موضوعات پر گفتگو کی، اور ان میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے بہت کچھ سیکھا۔ اگر ان پورے 12 مہینوں کا ہم حساب کریں اور اس میں دیکھیں کہ ہم نے کتنی آیات کا مطالعہ کیا اور کتنی آیات کا ترجمہ سیکھا، ان کی تشریح سیکھی، تو آپ بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ہمارا یہ چینل جو ہے عام چینلوں سے کافی بہتر ہے اور کافی فائدہ مند ہے۔ آپ یوٹیوب دیکھیں، آپ فیس بک دیکھیں، آپ جو ان پر گفتگو کرنے والے ہیں ان کی گفتگو دیکھیں، کوئی بھی آپ کو ایک نشست میں اتنی قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ نہیں سکھائے گا۔ ہم نے باقاعدہ علمی طور پر اور اس کو باقاعدہ ایک موضوعات کے حساب سے آپ کو آیات جو ہیں سکھائی ہیں، اور آپ کو آیات کا ترجمہ بتایا ہے، ان کی تشریح کی ہے، اور تشریح بھی اپنے من سے نہیں کی ہے، اپنے رائے سے نہیں کی ہے، اپنے ارادے سے نہیں کی ہے، اپنے خیال سے نہیں کی ہے، اپنے تفکر سے نہیں کی ہے۔ تشریح وہ کی ہے جو اس کی تشریح کرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی وہ تشریح کی ہے جو قرآن پاک نے خود اس کی تشریح کی ہے، یعنی ہم نے قرآن پاک کی تفسیر القرآن بالقرآن کی ہے، یعنی قرآن پاک کی آیات کی شرح جو خود قرآن پاک نے کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس بات کی بھی کوشش کی ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کی معانی جو قرآن پاک نے متعین کی ہے، ہم وہی معنی آپ کے سامنے پیش کریں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ آپ کو قرآن پاک کی آیات سکھائی، ان کے معانی تک پہنچنے کا طریقہ سکھایا، بلکہ اس معنی کے ذریعے جو احادیث مبارکہ اس سے متعلق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیں۔ ان سب کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوں، اللہ کا ذکر جو ہے اس سے محبت کریں، نماز سے محبت کریں، قرآن پاک کی تلاوت سے محبت کریں، اللہ 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 ذکر قلبی سے محبت کریں، لا الہ الا اللہ کے ذکر سے محبت کریں، اور درود پاک کی کثرت کریں۔ اور درود پاک کی کثرت جو ہے وہ 1000 2000 3000 یا اس سے بھی زائد ہو سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ قرآن پاک سے براہ راست جڑ جائے۔ قرآن پاک سمجھنے میں یہ چیز بہت ہی بنیادی ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ قرآن پاک خود ہی کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ آیات کی تفسیر کرتا ہے، بلکہ اپنے الفاظ جو قرآن پاک نے خود استعمال کیے ہیں ان کی تفسیر بھی قرآن پاک خود کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک ان آیات کی، ان الفاظ کی تفسیر بھی کرتا ہے، اور بعض اوقات قرآن پاک یہ بھی کرتا ہے کہ ان الفاظ کے جو متضاد الفاظ ہیں وہ استعمال کر کے ان کے الفاظ کے معنی کو اور زیادہ واضح کرتا ہے۔ اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ عصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم بے شک انسان جو ہے خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ نہیں جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے۔ تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں، ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ صالح عمل سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن پاک نے صالح عمل کی جو تعریف ہے وہ اس طرح کی ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد نہ کرو کہ اس کے بعد کہ اصلاح ہو چکی ہو۔ یعنی اصلاح ہر وہ عمل ہے جو فساد کے مخالف ہو، اور فساد ہر وہ عمل ہے جو اصلاح کے مخالف ہو۔ اس کا مفہوم کا مقصد یہ ہے کہ وہ طریقہ، وہ نظریہ جو انسان میں فساد کو ختم کرے وہی صالح عمل ہے۔ یعنی ایمان کا جو تقاضا ہے وہ فساد کو ختم کرتا ہے، وہ فرقے وارت کو ختم کرتا ہے۔ یعنی ہر وہ شخص، ہر وہ مقرر جو فرقے وارت کی طرف بلائے، جو فساد کی طرف بلائے، جو جھگڑے کی طرف بلائے، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں
کہ وہ حق کی دعوت نہیں دے رہا ہے۔ تو قرآن پاک اسی طرح اپنے آیات کی تفسیر کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، اور جتنا ہمارا شغف، جتنی ہماری محبت قرآن پاک کی تحقیق میں ہوگی، قرآن پاک کی ریسرچ میں ہوگی، اتنا اس سے فیضیاب ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس پورے سال میں قرآن پاک کی بہت ساری آیات کا مطالعہ کیا اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کی، اور کسی بھی چینل پہ کوئی بھی بات کرنے والا، کوئی بھی جو عالم ہو، کوئی بھی جو مفتی ہو، وہ صرف اپنی باتیں بتاتے ہیں اور اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں، اپنے اماموں کی بات کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، لیکن کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا کہ وہ بیٹھ کے آپ کو قرآن پاک سکھائے، وہ بیٹھ کے آپ کو احادیث کا علم سکھائے، بیٹھ کے آپ کو یہ بتائے کہ قرآن پاک کے ان باتوں کا مطلب کیا ہے، قرآن پاک کے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کا ترجمہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور ان الفاظ کی معانی کو کس طرح متعین کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک کا علم اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا ہے رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ تو یہ دعا جب ہم اللہ پاک سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو علم عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ تو یہ دعا مانگنی بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت بنیادی دعا ہے، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، یا رب مجھے حکمت عطا فرما اور صالحین میں سے مجھے اٹھانا قیامت کے دن۔ اس آیت کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے، جب انسان کو اللہ پاک ہدایت عطا فرماتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حکمت بھی بہت ضروری ہے۔ جب تک اللہ پاک اس کو حکمت عطا نہیں فرمائے گے، وہ ہدایت، وہ علم اس کے لیے اتنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں دعا سکھائی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا رب میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے امر کو آسان کر دے۔ تو یہ ساری دعائیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں سکھائی ہیں، اور یہ دعائیں اس کے لیے ہیں جو دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو دین کے علم سے محبت رکھتا ہے، جو قرآن پاک و حدیث کے علم سیکھنا چاہتا ہے۔ باقی آپ یاد رکھیں، قرآن پاک کی گرامر، قرآن پاک کا صرف، قرآن پاک کا نحو، فلسفہ، منطق، علم الکلام اور اس قسم کی دوسری چیزیں سیکھ کے نہ آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، نہ آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، نہ آپ حکمت حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ کا شرع صدر ہوگا۔ اور یہ سب چیزیں تب ہوں گی جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں سچے دل سے طلب کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس الفاظ ہوں گے لیکن ان الفاظ کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ 99% جو علماء کرام نام نہاد فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے نام سے مفتی بھی لگا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اور یہ ان کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی علم عطا نہیں ہوا، حالانکہ ان کی زبان سے قرآن پاک کی آیات جاری ہیں، قرآن پاک کی تشریح جاری ہے، ان کی زبان سے حدیث مبارکہ جاری ہے، لیکن ان کے دلوں میں کفر پڑے ہوئے ہیں، اور اس کفر کا جو سبب ہے وہ سبب ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر، لا الہ الا اللہ سے غفلت، درود پاک کی کثرت سے غفلت، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَاسْأَلُوا اہل ذکر، اور اہل ذکر سے سوال کرو۔ تو وہ مولوی سمجھتے ہیں کہ اس سے ذکر سے مراد، اہل ذکر سے مراد وہ قرآن پاک کی تعلیم جو ہم درس نظامی سے لے کے آئے ہیں وہ اہل ذکر ہیں، اور اہل ذکر سے مراد وہ اہل ذکر نہیں ہے۔ یہاں اہل ذکر سے مراد وہ اہل ذکر ہے جو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس ذکر سے مراد وہ ذکر ہے، اور تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں، جن کے 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں گزرتے ہیں،
وہی ہدایتیں ہیں، انہی کو اللہ قرآن پاک کا علم عطا کرتا ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ حدیث کا علم عطا کرتا ہے۔ باقی مدرسوں کے درس نظامی پڑھنے سے اور حدیث کی کتابیں پڑھنے سے، قرآن پاک کی آیات پڑھنے سے کوئی ہدایت حاصل نہیں ہوتی جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے علم، حکمت، شرح صدر اور ہدایت کی دعا نہ مانگے۔ تو ہم نے اس پورے سال میں پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی آیات بتلائی جائے، حدیث مبارکہ آپ کو سنائی جائے، تاکہ آپ کو قرآن پاک اور حدیث کا علم اپنے طور پر حاصل ہو۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہمیں بھلے سبسکرائبر ملے نہ ملیں، ہمارا چینل مونیٹائز ہو نہ ہو، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ بھی یوٹیوب پہ ہونی چاہیے، اور یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم کو کوئی علم نہیں ہے، ہم جو ہیں بے علم ہیں، ہم پہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے، اور تم کو کیا پتا کس پر کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تم کوئی کرم دیکھ تو نہیں سکتے ہو، تم یہ سمجھ تو نہیں سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے نا وہ کس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے محبت تم سے زیادہ کرتا ہو اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو، اور تم اپنے نفس کی خباثتوں میں مبتلا ہو، اور نفس کے خنات نے تم کو اتنا گمراہ کر دیا ہو، اور تم شہوتوں میں مبتلا ہو، تم لذتوں میں مبتلا ہو، اور تم نے اتنے بڑے بڑے اپنے جو ہے توند نکال لیے ہیں، اور تم خود کو جو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہو۔ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ہدایت، علم، حکمت یہ کل بھی اللہ کے ہاتھ میں تھی، آج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہر دور میں اللہ کے ہاتھ میں رہے گی۔ تیرے کتابیں پڑھنے سے تیرے کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔